الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ قریب ہو جائیے گا۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اہل کتاب جن کو کہتے ہیں، جن میں یہود اور نصارہ شامل ہیں، یہود اور نصارہ کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھیں، اور اس سے پہلے سے بات چل رہی تھی کہ نجران کے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے تھے، اور ان لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر اس چیز کا دعویٰ کیا تھا کہ اللہ یعنی معبود جو عبادت کے لائق ہے وہ تین لوگ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایک حضرت روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر ان لوگوں نے بحث کی تھی، حالانکہ ان لوگوں کی کتاب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ اللہ ایک ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ ان لوگوں نے اس عقیدے کو گڑھ لیا تھا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ کر وہ لوگ جو بحث کر رہے تھے، اور اسی طرح سے دوسرے لوگوں کو یعنی عیسائیوں کے کو میں جو تبلیغ کرتے ہیں، وہ اپنی بہت ساری انجیل کی آیتوں کو چھپا کر کے لوگوں کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں۔ یعنی انجیل میں تو یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہا عبادت کے لائق ہے، اور ان لوگوں نے آپس میں کچھ ملا کر اور کچھ اپنی طرف سے بتا کر کے اور کچھ تشریح میں تفصیل میں غلطیاں شامل کر کے یہ لوگ ان باتوں کی تبلیغ کرتے تھے، اور لوگوں کے درمیان یہ باتیں پہنچاتے تھے اور بیان کرتے تھے۔ انہی باتوں کا یہاں پر ذکر ہے اور اس کی تردید بھی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، کہ اہل کتاب میں ایک فریق ہے جو اپنی زبان کو کتاب کے پڑھنے میں اور اس کی تشریح میں اپنی زبان کو اس طرح سے موڑتے ہیں، اور موڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زبان کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں، اور کبھی کبھی لہجے میں بھی ایسی تبدیلی کر دیتے ہیں کہ اس تبدیلی کرنے کی وجہ سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ انجیل میں جو بات کہی گئی ہے وہ کوئی دوسری بات ہے، یعنی یہ بات نہ ظاہر ہونے لگے کہ انجیل میں جو ہے یہ بات کہی گئی ہے کہ المعبود تین ہیں، انجیل میں یہ بات کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہوگی،
انجیل میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حضرت مریم کی بھی عبادت ہوگی. یہ ایسی باتیں اس طرح سے ملا کر بولتے ہیں کہ سننے والے سمجھ جائیں کہ واقعی یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حالانکہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے اور اس کا تعلق انجیل سے اور اصل کتاب سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان کو اس طرح سے موڑتے ہیں کتاب کے پڑھنے میں، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ تاکہ آپ اس بات کو گمان کر لیں کہ یہ کتاب میں ہے، کتاب میں سے ہے، یہ انجیل میں شامل ہے. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ وہ بات کتاب میں شامل نہیں ہوتی ہے، وہ کتاب میں سے نہیں ہوتی ہے، وہ بات کتاب کا حصہ نہیں ہوتی ہے، اس کا تعلق کتاب سے بالکل نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنی بات کو جو ہے اس طرح سے بیان کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی جانب سے ہے. جب ظاہر بات ہے کہ اس بات کو وہ بیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں ہے، انجیل میں ہے، تو ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اللہ کی جانب سے نازل کی گئی ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالانکہ وہ بات اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی جانب سے یہ بات ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں. حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم بھی اللہ کی عبادت کرو، یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی کی عبادت کرو، یہ بات اس میں لکھی ہوئی. یہ لوگ اس طرح سے بیان کرتے تھے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہاں واقعی حضرت عیسیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، حضرت مریم کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ اس طرح سے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ اللہ پر جھوٹ بات بولتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیان کی. گویا کہ یہ کہنا کہ اللہ نے کہی ہے، یہ بات اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا ہوا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں. یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی، حضرت عیسیٰ بھی عبادت کے لائق ہیں اور مریم علیہ السلام بھی عبادت کے لائق ہیں، اور اس بات کو وہ انجیل سے ثابت کرتے ہیں، اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے، یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس بات کو وہ خود بھی جانتے ہیں. یعنی جان بوجھ کر ایسی باتیں بولتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، نادانی کی وجہ سے بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جانتے ہیں یہ ساری باتیں جو میں بول رہا ہوں، لوگوں تک یہ پہنچا رہا ہوں، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے. وہ صرف یہ لوگ اپنی طرف سے باتیں بولتے ہیں اور گڑھ کر کے بولتے ہیں. بہت آواز آتی ہے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں یہ حضرت عیسیٰ نے ہم کو بتائی ہے، کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے یہ پیغمبر ہونے کے ساتھ اللہ کے روح ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی عبادت کرنے کے لیے کہا ہے. جائیے تو ذرا صاحب میں سے کوئی ذرا بتا کر رہے گی. تو یہ بات کہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے، یہ اللہ کی عبادت کی، یہ حضرت عیسیٰ عبادت کے لائق ہیں، یہ بات کہی ہے. اور یہ بات جس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ نے کہی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے یہ بات ہمیں کہی تھی. گویا کہ اللہ کی طرف بھی جھوٹ منسوب کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی یہ بات جھوٹ منسوب کرتے ہیں. حالانکہ کسی بھی بشر کو کہ یہ شان نہیں ہے، کسی بھی بشر کی یہ ہمت نہیں ہے ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ اللہ ان کو کتاب عطا کرے، والحکم اور اپنی جانب سے ایک فیصلے کی بات عطا کرے، والنبوۃ اور ان کو نبوت عطا کریں، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ پھر وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر بھیجیں. رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، اللہ بندوں کو اللہ سے جوڑیں. بندوں کو اللہ سے کاٹنے کے لیے بھیجا
نہیں جاتا ہے۔ رسول کو اللہ تعالیٰ اسی لیے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے بھیجا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں، اپنے درمیان میں اپنی پیغام، اللہ کا پیغام پہنچا کر کے ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم میری عبادت کرنے لگو، میری ہی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو اس لیے نہیں بھیجا۔ اسی طرح ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تھا کہ لوگ اللہ کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ رسول کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے نہیں بھیجا تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے جب رسول تھے تو گویا کہ وہ اللہ کو، اللہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا ان کو، اور انہوں نے جو تبلیغ کی تھی وہ یہی تبلیغ کی تھی کہ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہ میری عبادت کرنے لگے۔ کوئی بھی رسول ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو کسی رسول کی کوئی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کتاب عطا کرے اور کوئی حکم فیصلہ عطا کرے اور نبوت عطا کرے۔ ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہیں کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ وہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن تم رب والے بن جاؤ۔ یعنی ہر رسول یہی جا کر کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اور اللہ والے کا مطلب ہوا کہ اللہ کی بندگی کر کے، اس سے قریب ہو کر کے، اس کی قربت کر کے، اس کی رضا حاصل کر کے، اس کے احکام پر عمل کر کے، اس کی عبادت کر کے اللہ والے بندے بن جاؤ۔ نبی والے یعنی نبی کے بندہ نہیں بننے کے لیے کہا تھا، رسول کا بندہ بننے کے لیے ان سے نہیں کہا تھا۔ رسول اور نبی کی عبادت کرنے والے کے لیے نہیں بھیجا تھا ان کو، اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا تھا۔ ولیکن کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہا تھا، لیکن رب والے بن جاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم کرتے ہو، یعنی خود کتاب لوگوں کو سکھاتے ہو، اور کتاب جب لوگوں کو سکھاتے ہو تو کتاب میں یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو لہذا تم بھی اللہ کی عبادت کرو۔ وبما کنتم تدرسون، اور اس سبب سے کہ تم خود بھی کتاب پڑھتے ہو، یعنی یہ بھی کتاب پڑھتے ہو اور دوسری آسمانی کتابیں پڑھتے ہو۔ ان تمام کتابوں میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، رسول یا نبی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اور رسول اور نبی جو آئے تھے اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ میری عبادت کرو، اس لیے وہ آئے تھے کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے آئے تھے وہ۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور کسی بشر کی یہ بھی شان نہیں ہے کہ وہ تم کو حکم کریں کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو اللہ کو چھوڑ کر کے، عبادت انہی کی کرنے لگو۔ اپنی جو ضرورت اللہ سے مانگی جاتی ہے، اولاد مانگنے کی ضرورت اور رزق کی مانگنے کی ضرورت، یہ ضرورت نبی کے سامنے یا کسی اور انسان کے سامنے رکھو، اور اللہ سے جو ہے وہ ضرورت پوری نہ کرو، اللہ سے اپنی ساری ضروریات نہ مانگو۔ اس لیے رسول نہیں آتے ہیں، رسول کی یہ شان نہیں ہے کہ اس بات کا حکم کرے۔ اَیَأْمُرَکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ۔ یہ لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں، یہ جو فریق ہے یا عیسائی جو اپنی زبان کو موڑ کر کے اپنے کفریہ عقائد کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو پھیلاتے ہیں، یہ بھی آج بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اپنے کفریہ عقائد لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ کیا وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن یہاں اَیَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، یہ لوگ کیا تم کو کفر کا حکم کرتے ہیں بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو؟ یہی لوگ مخاطب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم ایک کتاب کو مان رہے ہو اور انجیل کو، تورات کو مان رہے ہو، تو اس گویا کہ اس پر ایمان رکھ رہے ہو، اور اس ایمان رکھنے کے بعد بھی تم کو گویا کہ وہ کفر پر آمادہ کر رہے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، جو کہ اس کتاب میں خود یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی آگے بیان فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں سے عہد لیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب تمام کی روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس روح کو پیدا کر کے سب کو پیدا کیا تھا اور ایک جگہ جمع کیا تھا، اور جمع کر کے یہ فرمایا تھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ اس وقت تمام لوگوں نے، ہم نے، آپ نے، سب نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا تھا کہ بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے۔ اس کو قرآن کی زبان میں مفسرین اس کو بولتے ہیں عہد الستو، یعنی الستو والا عہد، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم، وہاں کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو بندوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ایک عہد وہ کیا تھا۔ اسی طرح سے اللہ نے اور بھی عہد لیے، مثال کے طور پر بنی اسرائیل سے بھی اللہ نے عہد لیا تھا، اور بنی اسرائیل سے، تمام بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد جو بھی نبی آئیں گے، جتنے بھی نبی آئیں گے اور نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرو گے، اور وہ جو کہیں گے ان کی شریعت پر عمل کرو گے، ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی اتباع کرو گے۔ ہر نبی کی امت، ہر نبی نے، ہر بنی اسرائیل کے نبی نے اپنی اپنی امت کو یہ بتایا، اور خود اس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام بنی اسرائیل سے جو بھی تھے، خواہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سب کے نبیوں نے ان کے سامنے بیان کیا، کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ اور ان لوگوں نے جب کتابوں کو پڑھا اور اب اسرائیل حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر ایمان قبول کیا، تو اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آخر میں جب نبی آئیں گے، جب ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی تو تم ان کی اتباع کرو گے، ان کی بات مانو گے۔ یہ بھی عہد ہے ایک، اس کا بھی ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور ایک عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ اگر نبی آخر الزماں علیہ السلام کی بعثت، اور ان کو جو ہے اللہ نے تمہارے زمانے میں بھیج دیا، حالانکہ اللہ کے علم میں ہے کہ سب سے آخر میں آئیں گے، تو ان کی بھی کیا کرنا ہے، تم کو ماننا ہے اور انہی کی بات ماننا ہے۔ اسی طرح سے ان انبیاء علیہ السلام سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ تم عہد یہ کرو کہ تم اپنی اپنی امت کے لوگوں کو یہ بتا کر جاؤ کہ آخری نبی جب آئیں گے تو اس آخری نبی پر وہ ایمان قبول کریں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تمام لوگوں سے عہد لیا، ایک عہد بنی اسرائیل کے لوگوں سے لیا، اور ایک عہد تمام نبیوں سے بھی لیا کہ نبی آخر الزماں کی کیا کرنا ہے، اتباع کرنا ہے اور انہی کی بات مانی اگر ان کی بعثت تمہارے زمانے میں ہو جاتی ہے۔ یہ اسی کا ذکر ہے جو نبی علیہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے جو لیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور وہ وقت قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ جب میں تم کو کوئی کتاب دوں اور حکمت کی بات کو بتاؤں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس کوئی ایسے رسول آ جائیں جو تصدیق کرے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، لا تؤمنن بہ، تم ضرور اس کتاب پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرنہ، اور ضرور اس کی تم مدد کرو گے۔ یہی وجہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے سب سے اول نبی بھی ہیں اور سب سے آخری نبی بھی ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی نبوت اصل ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی میں پانی ڈالا تو اس پانی کو گیلا کیا، گیلا کر کے ڈھانچہ بنایا، تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کو نبی بنا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ اصل نبوت ہے، اور باقی کی جو نبوت ہے
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے وہ تابع ہے، تو لہذا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گویا کہ تمام انبیاء آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر بھی ایمان لاتے تھے۔ حضرت آدم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لاتے تھے، ایمان لائے وہ۔ حضرت نوح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، تمام انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لائے۔ قال، تو ہر نبی نے یہ، اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ بات کہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم لوگوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ کوئی جب رسول آخری رسول آئیں گے تو ان کی بات کو ماننا ہے؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور کیا تم لوگوں نے اس بات پر میرے وعدے کو قبول کر لیا؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات اللہ نے پوچھی۔ قالو، تو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اقررنا، ہم نے کیا کر لیا؟ اقرار کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، تم گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں نے قبول کر لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اب اگر اس کے بعد، عہد کرنے کے بعد، بنی اسرائیل نے بھی عہد کیا، انبیاء نے بھی عہد کیا، اور انبیاء کے ذریعے سے بنی اسرائیل نے تمام امت کے لوگوں نے عہد کیا، اب اس عہد کرنے کے بعد جو بھی منہ پھیر لے گا فاولئک هم الفاسقون، یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، یہ لوگ اس اللہ کے حکم سے نکلنے والے ہیں، کافر ہیں، اور ان کا کسی بھی طرح کا مذہب اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، خواہ وہ عیسائیت کو اختیار کر لیں، خواہ وہ یہودیت کو اختیار کر لیں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے عہد کر لیا تھا کہ آخری نبی کو ہمیں ماننا ہے اور اللہ کا یہ حکم ہے، اب اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ دین چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو پسندیدہ دین، ان آگے آ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو پسندیدہ دین اللہ کا اسلام ہے، اور جب اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اب یہودیت ایک وقت میں اللہ کا پسندیدہ دین تھی، عیسائیت ایک وقت میں اللہ کا پسندیدہ دین تھی، اب وہ یہودیت اور عیسائیت اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہے، اب دین تو اسلامی دین ہے۔ کیا وہ اللہ کے دین یعنی اسلام کے دین کو چھوڑ کر کے کوئی وہ دوسرا دین چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ کے فرما بردار ہے تمام چیزیں، آسمان کی اور ساری چیزیں اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں۔ اب ان کو بھی چاہیے کہ جب اللہ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس دین کی اتباع کرنی ہے تو اسی دین کی پیروی کرنا چاہیے۔ اللہ کی فرما برداری ساری چیزیں کر رہی ہیں تو ان کو بھی اللہ اسی دین کی پیروی کرنی چاہیے، اور اللہ کی تابعداری فرما برداری جو ساری چیزیں کرتی ہیں ان کی دو قسمیں بیان کی، طوعاً و کرہاً، کہ بعض چیزیں تو خوشی خوشی کرتی ہیں، ویسے مخلوق اہل ایمان ہے وہ اپنے دل کی رضامندی کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چاہے یا نہ چاہے لاچار ہو کر کے اللہ کی فرما برداری کرتی ہیں، مثلا کیا ہوا چل رہی ہے، وہ نہ چاہے تو بھی اللہ اس کو چلنا ہی ہے، اللہ کے وہ راضی ہو یا نہ ہو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلنا ہے، سورج اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلنا ہے، چاند اللہ کے حکم کے مطابق اس کو چلنا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور ساری چیزوں کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا، اور ساری چیزوں کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا، اب یہودی یہ عیسائی کہا کرتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، ہم وہ کہتے تھے کہ یہودیت کو مانو، عیسائی کہتے تھے عیسائیت کو مانو، یعنی یہ لوگوں کے دل میں یہ بات تھی، اس سے پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی جو آئے ہیں وہ عیسائیوں میں کیوں نہیں آئے، یہودیوں میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے، تو ہم آتے تو ہم ایمان لاتے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو بتائیے کہ تم یہ تعصب برت رہے ہو، اپنے خاندان کے آدمی کو نبی ماننا چاہتے ہو، اپنے خاندان کے علاوہ کے نبی نہ ماننا نہیں چاہتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا تو معاملہ یہ ہے کہ میں ہر نبی کو نبی مانتا ہوں، وہ میرے خاندان کے ہوں یا حضرت اسماعیل کے خاندان سے نہیں تھے جو، پھر بھی ہم ان کو کیا کرتے ہیں، نبی مانتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وہ حضرت اسماعیل کے خاندان سے نہیں تھے،
حضرت اسماعیل کے خاندان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، میرے خاندان سے نہیں ہے، پھر بھی میں ان کو کیا مان رہا ہوں؟ نبی مانتا ہوں۔ تو جب میرے اندر تعصب نہیں ہے تو تمہارے اندر بھی تعصب ہونا نہیں چاہیے، اسی کو بات کہا ہے۔ قل آپ کہہ دیجیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی، وما انزل علی ابراہیم، اور اس کتاب پر بھی ایمان قبول کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم پر نازل کی، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل پر نازل کی۔ یہ تو نسلیں صحیح ہے، حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے، حضرت اسماعیل آپ کے اجداد میں سے، لیکن حضرت اسحاق پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ایمان قبول کرتے ہیں۔ جو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز نازل کی گئی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر جو چیز نازل کی گئی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، اور دیگر بنی اسرائیل جتنے بھی تھے، ان تمام پر جو چیز نازل کی گئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ان باتوں پر ایمان قبول کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ پر نازل کی گئی، والنبیون من ربہم، اور ان نبیوں پر بھی کیا کہتے ہیں جو ان نبیوں کو جو چیزیں دی گئی اور دوسرے نبیوں کو بھی جو چیزیں دی گئی ان کے رب کی جانب سے، ہم ان تمام پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ان میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسماعیل ہمارے اجداد میں سے تھے، ان کے نبی کو ہم ان کو نبی مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام یہ ہمارے اجداد میں سے نہیں تھے لہذا ہم ان کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ یہ بات وہ نہیں، ہم نہیں کہتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے فرما برداری کرتے ہیں۔ تو جب ہم ایسا کر رہے ہیں تو تمہارا بھی یہ ہونا یہی چاہیے کہ اللہ کے حکم اصل چیز ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہر نبی کو برابر ماننا ہے، ہر نبی کی جو تعلیم ہے اس تعلیم کو صحیح تعلیم بغیر تحریف کے، بغیر تبدیلی کے ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ لہذا تم کو بھی چاہیے کہ اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب جو یہ کہتے تھے کہ عیسائیت کو اختیار کرو اور یہودیت کو اختیار کرو، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کو اگر کوئی چاہتا ہے لن يقبل من، اللہ کے نزدیک اس کو کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی ان کا کوئی بھی عمل دنیا میں گویا کہ وہ کافر ہیں، اور کافر اگر کوئی اچھا بھی عمل کر لے اللہ کے نزدیک اس اچھے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک قبول ہونے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور دین اسلام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جب تک دین اسلام پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک خواہ وہ کوئی بھی عیسائیت کو اختیار کر لے، یہودیت کو اختیار کر لے، اللہ کے نزدیک کوئی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا